دوبارہ سے مسلمان کو قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے، دوبارہ سے مسلمان کو اسلام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں ہم نے رسم و رواج کو دین کے اوپر غالب کر دیا، جی دین کے اوپر غالب کر دیا۔ میں آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں، چہلم ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سوگم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا۔ کچھ جگہ تو چہلم ایسا ہو رہا کہ شاید شادی بھی نہ ہوگی، کچھ بستیوں میں چہلم اس طرح ہو رہا ہے جیسے شادی بھی نہیں ہوگی، اور کیجیے غریب کی شادی امیر کا چہلم برابر ہو رہے ہیں۔ چھڑا پڑے محمد والے محمد پر، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پوری برادری کا کھانا صحیح ہے نا چہلم میں ہو رہا، یہ سب کچھ ہو رہا۔ اچھا مجھ سے اولاد سے پوچھے آپ نے کیوں جو ہے 2 لاکھ 4 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، تو وہ جواب ہے اس کے پاس، جواب ایک ہی ہے، اور وہ جواب یہ ہے ہم چاہتے ہیں ہمارے والد کی بخشش ہو جائے۔ اچھا واقعاً والد سے محبت ہے، واقعاً والدہ سے محبت ہے، تو بھائی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ بخشش کے صحیح اسباب مہیا کیجیے۔ اگر محبت ہے والدین سے مرحومین سے صحیح نا، تو اس کے صحیح اسباب پیدا کیجیے نا۔ بخشش تمہاری چاہت کے تحت تو نہیں ہوگی، مومنین کو خوش کرنے سے تو نہیں ہوگی، امیروں کو کھلانے سے تو بخشش نہیں ہو جائے گی۔ اسلام نے یہ کہا تھا کسی فقیر کو کھلائیے، کسی غریب کو کھلائیے، کسی مستحق کو کھلائیے، کسی لاچار کو کھلائیے، کسی مسکین کو سہارا بنیے، تو ہم تمہارے مرحومین کی بخشش کر دیں گے، صحیح نا۔ لیکن میں نے کسے کھلایا؟ میں نے اسے کھلایا جو گاڑی سے اتر کے آیا، جو بہتر سے بہتر اس سے بہتر روز گھر میں بناتا تھا، صحیح نا، میں نے اس کو کھلایا، صحیح ہے، اور پھر خوش ہوں، بخشش کا سہارا ہو گیا۔ اچھا اتنی محبت تھی والدین سے تو ان کی جو نمازیں بیماری میں قضا رہ گئی وہ ادا کرا دی۔ کسی مرد مومن کا قرضہ لے کر کے چلے گئے، کیا پوچھ لیا سب سے؟ ادا کرا دیا آپ نے؟ جی تکلفات میں قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، تکلف ہے یہ، رسم بن گئی، قبر پہ کھڑے ہو بھائی کسی کا قرضہ ہو تو وہ مجھے بتا دے۔ ارے بھائی یہاں قبر پہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، محلے میں جا کے گھر گھر بیٹھ کر کے پوچھ، قبر پہ کون بتائے گا کہ میرا قرضہ ہے؟ تکلف میں آدمی خاموش ہو جائے گا۔ تو تم بھی تکلف کر رہے ہو، ادھر سے بھی تکلف ہو رہا ہے، یہ مرحوم تو بیچارہ عذاب میں مبتلا رہے گا نا جب تک معافی نہ ہو۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر، جی ایسا یا نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی واجبات کی ادائیگی پہلے ہونی چاہیے۔ 1 سال کی نماز ادا کرا دیں، یہ اجرت ہے اسلام میں یا نہیں ہے؟ باب اجارہ پورا موجود ہے اسلام میں، فقہ جعفری میں، کہ اجرت پہ نمازیں خود نہیں پڑھ سکتی اولاد پڑھوائے، واجب ہے بڑے بیٹے کے اوپر یا تو خود پڑھے یا پڑھوائے، صحیح نا۔ اچھا اگر ابھی ہم شکایتیں کر رہے ہیں روزگار نہیں روزگار نہیں روزگار نہیں، ارے تو کیا روزگار دنیاوی حکومت دیتی؟ اسلام بھی روزگار لے کر کے آیا تھا، اسلام بھی تو روزگار لایا تھا۔ روز کسی نہ کسی کا انتقال مومنین میں ہو رہا یا نہیں ہو رہی، وفات ہو رہی یا نہیں ہو رہی نا۔ تو ہر وفات کے بعد ایک آدمی کو روزگار 2 مہینے کے لیے مل جائے گا نہیں مل جائے گا؟ تو اور فرمائیے ذرا، بے روزگار کو روزگار 2-3 مہینے کا ملے گا یا نہیں ملے گا؟ میرے والد کی 1 سال کی نمازیں بیٹا ادا کر دو، میں یہ آپ کے لیے سے تو روزگار ملا یا نہیں ملا؟ اور روزگار ملا یا نہیں ملا؟ یہ شکایت بھی ختم ہو جائے گی کہ یہ لوگ نماز کی طرف نہیں آتے، اما جب دوسرے کی پڑھے گا تو اپنی بھی پڑھے گا، صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر، جب دوسرے کی پڑھے گا مرحوم کی پڑھے گا تو اسے اہمیت سمجھ میں آئے گی کہ وہ انسان جو اپنے والد مرحوم کی نماز ادا کرا رہا تو اس وقت نماز کی کتنی اہمیت ہوگی، لہذا مجھے اپنی بھی ادا کرنی چاہیے، تو ہم نے ہر ایک دیدار ہو جائے گا۔ تو شاید اسی لیے یہ فلسفہ رکھا تھا فقہ جعفری میں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اجارے کے اوپر جو ہے آپ نمازیں ادا کرائیے، روزے رکھوائیے، حج کروائیے، یہ سب کچھ کیجیے، لیکن یہ کہ نہیں بہت چہلم تو 4 لاکھ کا ہو جائے گا لیکن 2 رکعت نماز اس کی ادا نہیں ہوگی، صحیح۔ تو عزیزان گرامی سوچیے کہ رسم و رواج میں مبتلا ہیں یا دین ہمارے پاس ہے؟ جی اچھا وہ امیروں کے دیکھا دیکھی امیر کیسے کرتے ہیں، جو کہ امیر جو ہیں وہ بستیوں میں آئیڈیل بن جاتے ہیں، نمونہ بن جاتے ہیں، انہوں نے یہ کیا تھا، اب وہ جناب جو ہے وہ غریب بھی وہی کر رہا، قرضہ لا کے کر رہا، اور فرمانے قرضہ لے کے کر رہا وہ غریب، صحیح نا۔ اس سے بچے نہیں پڑھائے جا رہے، اسکول میں بچوں کی فیس نہیں دی جا رہی، اسے کورس نہیں خریدا جا رہا، اسے جو ہے بچوں کے لیے ڈریس نہیں خریدا جا رہا، اور وہ بات کا چہلم کر رہا۔ مجھے شریعت میں کوئی حکم بتا دو چہلم کے لیے، کوئی حکم ہے؟ شرعی حکم ہے کوئی چہلم کے لیے؟ کسی امام کا چہلم ہوا سوائے جناب امام حسین علیہ السلام، وہ بھی چہلم اس معنی میں نہیں کہ وہاں پہ کھانے کھلائے گئے، صحیح نا۔ چہلم اس معنی میں ہوا تھا کہ اسیران کربلا 40 دن کے بعد کربلا پہنچے تھے، یہی تو تھا نا۔ تو وہاں گریا کیا تھا، ماتم کیا تھا، وہاں جو فریاد کی تھی، وہاں وہ اپنے وارثوں کو یاد کیا تھا، یہ چہلم ہوا تھا۔ باقی حضرت علی کا چہلم ہوا تھا، امام حسن امام حسین نے چہلم کیا تھا کہ مدینے کے لوگوں کو بلایا ہو کہ آج فاتحہ خوانی ہے اور اس کے بعد جو کھانا کیا ہو۔ یہ امام ائمہ کی کسی بیٹے کسی اولاد میں سے غیر معصوم کا، چلیے معصوم چھوڑیے، غیر معصوم کا کسی کا چہلم اس انداز میں ہوا ہو، بھائی مجھے معلوم ہے بہت سے لوگوں کو برا لگے گا، صحیح نا، اور میرا تو بھیا روزگار یہی ہے، چہلم نہ ہوگا تو میرا پیٹ کہاں سے چلے گا، وہ بھی ایک مسئلہ۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد ہے نہیں؟ تو لوگ یہاں سے اٹھ کے کہیں گے مولانا تو اپنے کاروبار پہ لات مار رہے ہیں۔ بھائی میں اپنے کاروبار پہ اس لیے لات مار رہا ہوں کہ دین کا سمجھنا ضروری ہے، رسم و رواج میں مبتلا ہونا ضروری ہے۔ شمع خراشی ہے جو میں نے آپ کی کر دی، بہرحال جو بھی ہے، تھوڑا سا تلخ گھوٹ ہیں، کڑوے گھوٹ ہیں، صحیح ہے نا۔
بے موسم کا پھل صوبوں کی فاتحہ میں نظر آتا. بے موسم کا پھل جس کا موسم ہی نہیں ہے نا, کیونکہ گھر کی خواتین نے کہہ دیا 7 طرح کے پھل ہونے چاہیے. اب وہ 7 ملتے نہ ہوں تب بھی کہیں نہ کہیں سے لائے گا, تلاش کر کے لائے گا. ایسا ہے نہیں ہے. کتنی جگہ ملتا کہ مرحوم سگریٹ پیتے تو سگریٹ بھی رکھی, چائے پیتے تو چائے بھی رکھی, بیڑی پیتے بیڑی بھی رکھی, نشے کے سامان بھی رکھے ہیں. صحیح سوچیے, تو یہ رسم و رواج ہی تو ہے. کیا لینا دینا تھا ان سے اسلام کا, کیا لینا دینا تھا شریعت کا, کیا اس سے تعلق تھا قرآن کا, کیا تعلق تھا میرے دین سے قرآن, بتائیے. اور عزیزان گرامی, ہمیں دیکھ کر کے لوگوں نے ہمارے دین کو سمجھنے کی کوشش کی. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, یہ ہمیں دیکھ کر کے لوگوں نے ہمارے دین پہ حکم لگایا. اے کاش اس کے الٹا ہوتا, کبھی بھی کسی کے دین کو اس کے ذریعے نہ سمجھا جائے, بلکہ دین کے ذریعے اس دین کے ماننے والے کو سمجھا جائے.